شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من الجفاء ان اذکر عند الرجل فلا یصلی علیہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات جفا میں سے ہے کہ کسی شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں یہ جو جفا، اس کی کیا معنی ہے؟ اس کو علماء نے زیادتی کا بھی اس کا مفہوم بیان کیا ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر مبارک کیا جائے تو ایک امتی کا حق بنتا ہے اپنے نبی پر درود پڑھے، تو اس نے یہ حق ادا نہیں کیا، ایک محبت کا جو حق ادا نہیں کیا، جفا کی۔ بہرحال جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے، نام پاک سنیں، ذکر مبارک سنیں تو درود پاک ضرور پڑھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شان علم و علماء۔ ہمارا پیارا دین اسلام علم دین کی شان بھی بیان کرتا ہے، علماء کرام کی شان بھی بیان کرتا ہے، اور جو طلبہ علم دین ہیں، جو علم دین سیکھنے والے ہیں، ان کی شان و عظمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جس نے عالم کی تعظیم کی اس نے 70 نبیوں کی تعظیم کی، اور جس نے طالب علم کو عزت دی اس نے 70 شہیدوں کو عزت دی۔ اسی طرح اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ بھی علم دین سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو مرحبا، خوش آمدید۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، وصیت ارشاد فرمائی، تمہارے پاس قومیں علم دین سیکھنے آئیں گی، تو جب علم دین سیکھنے آئیں تو انہیں تم کہنا کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے موافق تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تمہیں مرحبا کہتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اور پھر انہیں تم تعلیم بھی دینا، یعنی علم دین سکھانا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، انہیں مرحبا کہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں موقع بنے، جہاں طلبہ علم دین ہوں، ہماری مجلس میں موجود ہوں، ان کو آنر دیں، عزت دیں، ان کی اس عمل پر، علم دین سیکھنے پر ہم حوصلہ افزائی کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی اہم عنوان وقت کی ایک اہمیت ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، بہت اس پر لکھا گیا، باقاعدہ اس کے ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کروائے جاتے ہیں، اس پر بہت کلام کیا جاتا ہے۔ تو واقعی وقت کی بہت اہمیت ہے، کہا جاتا ہے کہ جس نے وقت کی قدر کی ہے تو اس نے ہی دنیا میں کوئی بڑا مقام حاصل کیا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم پروگرام میں وقت کی اہمیت کے تعلق سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رکن شورا اسد مدنی صاحب سے عرض کروں گا کہ حضور وقت کی اہمیت پر کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جملہ جو ذکر کیا نا، میں اسی جملے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے کہا جو وقت کی قدر کرتا ہے وہی بڑا مرتبہ پاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرواتا ہے، اور جو وقت کو ضائع کرتا ہے یہ وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ ویسے اگر دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھتے ہیں تو دنیاوی مال و متاع ہر ایک کو ایک جیسا نہیں ملا، کسی کے پاس پیسہ کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے،
لیکن وقت ایک ایسی دولت ہے کہ جو کرسی صدارت کرسی وزارت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے دن رات میں بھی 24 گھنٹے ہیں، اور جو ایک جھونپڑی میں رہنے والا ہے اس کے دن رات میں بھی 24 گھنٹے ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے امیر غریب ہر ایک کو ایک جیسا دیا ہے۔ اب بندے کی اپنی ہمت ہے کہ وہ وقت کو کس انداز میں استعمال کرتا ہے۔ درست استعمال کرتے ہوئے اس کو مزید قیمتی بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو ضائع کرتے ہوئے اپنی زندگی کے انمول لمحات ان کو بندہ ضائع کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ یہ دو نعمتوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ دو نعمتیں اس طرح کی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اس وقت جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں یہ سارے بھی غور کریں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی اپنے معاملات پر اگر غور کریں تو یہ دونوں نعمتیں الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہیں۔ کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ کچھ اونچ نیچ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ دونوں نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہیں، صحت کی نعمت اور فارغ وقت کے مل جانے کی نعمت۔ یہ فارغ وقت کا مل جانا اس کو بھی حدیث شریف میں نعمت فرمایا گیا، صحت اس کو بھی نعمت فرمایا گیا۔ تو اب فارغ وقت کو کون کس انداز میں استعمال کرتا ہے، تو جو اچھے انداز میں استعمال کرے گا وہ بہتری اور بھلائی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ وقت اس کو الوقت سیف قاطع یہ بھی فرمایا گیا ہے، وقت ایک تلوار کی طرح جو ہمارے دن رات کو قطع کرتی چلی جا رہی ہے، کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ عمر دن بدن لمحہ بلمحہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس قدر اس وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے اللہ کی رحمت سے آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی ملتا چلا جائے گا، اور یہ وقت قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ حضور اس طرح کا بھی ہے نا، وہ بزرگوں سے پوچھا گیا وقت کی اہمیت کے تعلق سے کہ آپ کو کہاں سے اس کی اہمیت کا پتہ چلا، تو وہ برف والے کے انہوں نے مثال دی کہ تفسیر رازی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امام راضی نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ان الانسان لفی خسر، اس کی تفسیر میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھی تھی۔ واہ واہ، وہ برف بیچ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا راس المال، جس کا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ برف کا بڑا سا بلاک بھی اگر لا کر رکھے گا تو قطرہ قطرہ کر کے وہ پگھل رہا ہوگا، اگر تو کسی نے لے لیا تو اس کے پیسے بچ جائیں گے، اور اگر کسی نے نہ لیا تو اس کا سرمایہ وہیں گھل جائے گا۔ اچھا اس میں استاد صاحب یہ بھی ایک سیکھنے کو مل رہا ہے کہ امام راضی عاجزی فرما رہے ہیں کہ میں نے برف بیچنے والے سے سیکھا۔ ایک تو عاجزی کا پہلو ہے، دوسرا یہ کہ سیکھنے والا ہونا چاہیے، ہر چیز سکھا رہی ہے۔ نہیں بعض بزرگوں کا ہے کہ آپ نے وہ اعلیٰ اخلاق کس سے سیکھے، تو کہا انہیں بد اخلاقوں سے سیکھے۔ تو سیکھنے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو نا ہم چما دیگر نیست، یہ جملہ ہماری زبان پر ہوتا ہے، مجھ جیسا کون۔ ہم مجھ جیسا کون کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے برف بیچنے والے سے سیکھا، میں نے بد اخلاقوں سے اخلاق سیکھا۔ وہ کھل کر جو بھی ہے اس کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں کھل کے اظہار بھی، اور یہ کہ وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تماشا نہیں دیکھ رہے۔ مومن کی تو یہ شان بیان کیا، امام غزالی نے لکھا کہ بولتا ہے تو اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے، تو دیکھتا ہے تو عبرت کے لیے دیکھتا ہے، خاموشی بھی اس کی فکر آخرت کے لیے ہوتی۔ جو حضور یہ وقت کی اہمیت پر ہم سن رہے ہیں، اور ابھی جو وقت چل رہا ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمیں سن رہے ہیں، تو چھٹیاں بھی آنے والی ہیں، تو وقت تو چھٹیاں جن کو چھٹیاں ہو جائیں گی ان کے پاس بھی ہوگا، تو طلبہ چھٹیاں کیسے گزاریں اس حوالے سے؟ بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، اور خاص آج ہمارا سلسلہ ایک اختتامی سلسلہ اس سال کا، پھر اگلے سال انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو نئے انداز سے، نئے نام سے، نئے سیگمنٹس کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ راہ علم راہ جنت انشاءاللہ اس ٹاپک کے ساتھ اللہ چاہے گا تو ہم شوال سے اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ دیکھیں کہ دوران طالب علمی تعلیمی ایام میں کہ کاش مجھے وقت مل جاتا، کاش مجھے وقت مل جاتا، سوچیں بنتی ہے نا، تو مل گیا نا۔ جب چھٹیاں ہوئی تو وقت مل گیا، اس کے اندر جو ایک بہتری ہم کر سکتے ہیں، جو وقت نہ ملنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے وہ کریں۔ اپنے ذاتی علم کی ترقی، حفظ قرآن، خاص صورت، خاص آیتیں،
اور بہت ساری چیزیں جو سیکھنے کی ہیں، لیکن میرا جو ایک دن رات کا وہ جدول تھا، شیڈول تھا، اس بنا پر میں نہیں سیکھ پا رہا تھا. تو اس کے فائدے لیں اس کے بھائی. سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں، ان کا ایک قول یاد آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں مال المرید والرخص، مرید کو چھٹی سے کیا کام. نہیں، ایک طرف تو ہمارا وہ سلسلہ ارادت بھی ہے، تو ہماری تو چھٹی نہیں ہے، اور ہم تو ویسے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہماری چھٹی ہو. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی میں یہ ذکر کیا کہ جو ذو ہمت، جو صاحب ہمت ہوتے ہیں، ان کے لیے چھٹی کا دن زیادہ کام کا دن ہوتا ہے. ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی ہمارا عنوان یہی ہے کہ چھٹیاں کیسے گزاریں. اچھا، اس پر ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کے سوالات بھی ہیں، تو آئیے سنتے ہیں سوال کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد سے درجہ خامسہ کا طالب علم محمد اقدس اتاری عرض کر رہا ہوں. حضور، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جامعۃ المدینہ میں سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ایک طالب علم کو چھٹیاں کیسے گزارنی چاہیے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ گفتگو تو ہم نے بھی عرض کی. اب مزید جیسے میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ حافظ قرآن طلبہ ہمارے اکثر ہیں جامعۃ المدینہ میں، اور میں تو ترغیب دلاؤں گا کہ جتنے بھی حافظ ہیں سارے مصلی سنائیں. اب آپ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، مصلی سنانے والے حافظ کا ہی حفظ پکا رہتا ہے، ورنہ نام کا تو حافظ رہ جاتا ہے بیچارہ. تو اپنے حفظ مکمل کرے. اچھا، سورہ یاسین یاد نہیں ہے، سورہ رحمان یاد نہیں ہے، یہ اور اس طرح کی ساری آیتیں پیاری ہیں، ساری صورتیں پیاری ہیں، ان کو یاد کر لیں. وقت مل گیا پھر مطالعے کے تعلق سے تو ایک پوری دنیا ہے نا بھائی، مطالعہ کر لیں. اچھا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میں دور جامعۃ المدینہ میں تھا، امی دور رہتی ہیں، تو فون پر ہوتا تھا، بڑا کرتا تھا. جاؤ نا، جا کے ابھی ٹانگیں دباؤ نا، سر دباؤ، گھر کے کام کرو بھائی. تو جو اپنے ذاتی صلاحیتوں کو امپروو کرنے کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے، اپنے اسباق کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لحاظ سے، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لحاظ سے، اور پھر ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آن لائن کورسز نے بہت سارے کام آسان نہیں کر دی. گھر بیٹھے بیٹھے آپ بہت سارے کورسز کر سکتے ہیں. اچھا، اس کا ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سارے گھر والوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر کورس کر لیں، آپ بھی کریں، سارے گھر والے بھی کریں. اس طرح کی تدابیر کر کے آپ اپنی چھٹیوں کو فائدے مند بنائیں. اور وقت کی اہمیت کے تعلق سے کئی مدنی پھول ابھی ہم نے سنا ہی ہے. نیک اعمال کا رسالہ، وہ تو خزانہ نہیں، خزانے خزانے. اور سمجھیں کہ دن رات کا جدول بنانے کا انمول ہیرے رسالے میں امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے کہ یومیہ نظام الاوقات بنا لیں. تو نیک اعمال رسالہ لیں تو زندگی گزارنے کا بہترین ایک وہ کیا کہیں کہ رہنما اصول اس کے اندر موجود ہیں. اللہ ختم قرآن کا ذہن ہوتا ہے ماہ رمضان میں، ماشاءاللہ. اور کئی ختم قرآن عاشقان رسول کر رہے ہوتے ہیں. تو طلبہ علم دین اگر ختم قرآن اس انداز میں کریں کہ یہ کنز الایمان اور خزائن العرفان، صراط الجنان کچھ اس انداز میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو. ماشاءاللہ. ہمارے کئی طلبہ کرام اس طرح کے ہوں گے کہ جو روزانہ مساجد میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں ماہ رمضان میں، اور عبادت کی طرف ذوق بھی ہوتا ہے، میلان بھی ہوتا ہے، قرآن کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے. اگر اپنے اپنے محلے کی مسجد میں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، بہترین. اس کو مضبوط انداز میں لے کر استاد صاحب، گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ مسجد میں تو کریں، گھر پہ بھی شروع کر دیں. دونوں آپ جگہ کیا پہ کر کریں. رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل. ٹائم تو کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے. جیسے مسجد میں فجر میں کیا جو ہمارا دینی کام ہے، تو گھر والوں کے ساتھ شام میں کسی اور وقت میں واپس آ کر اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے. جس وقت گھر کے افراد سارے مل جائیں جی، اور جو وقت بھی ذوق والا ہو. کو رمضان میں بعض اوقات اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ جس میں وہ سستی، تھکاوٹ، نکاہت، کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں. ایسا وقت منتخب کیا جائے جس میں وہ ذوق پہلے بھی ہو. مشورے کے ساتھ ہی طے کر لینا. جی جی. تو ماشاءاللہ ہم نے چھٹیاں طلبہ کرام کیسے گزارے اس پر کچھ مدنی پھول سنے. حضور مزید بھی طلبہ کرام نے کچھ سوالات دیے ہیں. جی مزید سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حمزہ فاروق اتاری، درجہ رابعہ، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد. حضور، عرض یہ ہے کہ
رمضان المبارک کے آغاز سے ہی جامعۃ المدینہ کے داخلے اوپن ہو جاتے ہیں، ہم اپنے جامعہ میں زیادہ سے زیادہ داخلے کروا سکیں، اس کے لیے ایک طالب علم کو کیا کوشش کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، آپ کی کڑن آپ کے سوال سے ظاہر ہے۔ سب سے پہلے تو کڑن ہی ہونا چاہیے نا، نہیں وہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے لیے جو آپ نے چیز پسند کی، کامل الایمان مومن کی شان یہی بیان ہوئی نا، کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ بھائی آپ جامعۃ المدینہ میں آ گئے، اللہ چاہے گا ان قریب آپ عالم بن جائیں گے، مدنی بن جائیں گے، استاد بن جائیں گے، امام بن جائیں گے، انشاءاللہ بہترین مبلغ بن جائیں گے، اللہ چاہے گا نگران بن جائیں گے۔ تو آپ یہی کچھ اپنے کزن کے لیے پسند کریں نا، اپنے چھوٹے بھائی اب تو بڑے ہو گئے ہوں گے نا، بھائی آپ جب اولا میں تھے تو وہ چھوٹے تھے، اب آپ ثانیہ میں آ گئے، اب رابعہ میں آ گئے، خامسہ میں آ گئے، آپ کے چھوٹے بھائی بھی بڑے ہو گئے، ان کو داخل کروائیں۔ آپ کے کزن ہیں، آپ کے بچپن کے دوست ہیں، آپ کے اہل محلہ ہیں، آپ کے گاؤں کے اندر، اللہ کرے کہ آپ اتنے داخلے کروائیں کہ آپ کا گاؤں مدنیوں کا گاؤں بن جائے۔ بھائی گھوسی شریف صاحب بہار اس شریعت کو مدینہ العلماء مدینہ کہتے ہیں نا۔ العلماء کہا جاتا ہے اسے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ اپنے گاؤں کو قریۃ العلماء بنائیں، اپنے شہر کو مدینہ العلماء بنائیں۔ اس میں استاد صاحب کو ایسا نظام ہے کہ ہمارے جو مدرس ہیں وہ طلباء کو اہداف دیتے ہوں، اس طرح کی صورتیں بھی ہیں کچھ؟ طلبہ کرام کو اہداف دینے کی صورت بھی ہوتی ہے۔ کم از کم ہر طالب علم اگر اپنے ساتھ 3 طلبہ لے آئے، اور اتنی جگہ ہے آپ کے پاس، آپ جگہ دعوت اللہ دے کی رہے ہیں، رحمت سے اتنے بنتی چلی خرچے جائیں گی۔ ہیں آپ کے پاس، اتنے استاد ہیں آپ کے پاس، اتنے ناظمین ہیں، یہ آپ غور کر لیں، دعوت تو دے رہے ہیں، ایک 3 اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آسانی ہی آسانی ہوتی چلی جائے بے گی۔ شک اس کے یہ آنا شروع کر دیں انشاءاللہ اسباب ہوتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، تو یہ کام ہمارا تو ہے نہیں ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہوگی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، اس وقت وہ جناب عبد المطلب ابرہا کے پاس رضی اونٹ اللہ لینے کے لیے تعالیٰ، گئے تھے، کیا بات، تو اس نے کہا تھا میں تو کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے کعبے کا مالک جانے اور کعبہ جانے۔ سبحان اللہ، تو یہ کام دین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات کی برکت سے اور نظر عنایت کی برکت سے چلتا چلا جائے گا۔ اچھا ہر طالب علم 3 کو لے کر آئے، 3 اپنے ساتھ لیں، اور زیادہ لائے تو زیادہ لائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شہر میں یہ پڑھتے ہیں نا اس شہر میں لانے کی بجائے جو یہاں آنے کے لیے تیار ہو یہاں لے آئیں، نہیں تو ان کے گھر کے قریب جو بھی جامعۃ المدینہ ہے وہاں اس کو داخل کروا دیں۔ اچھا اس میں خاص آپ کوئی وہ کسی شعبے کو اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ خصوصیت کے ساتھ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ہمارے تنظیمی ذمہ داران ہیں، تنظیمی ذمہ داران میں ایک تعداد اس طرح کی ہے کہ جنہوں نے دینی کام کرنے کے لیے، جامعۃ المدینہ بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ، مساجد، مدارس، اور انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، تو ان کے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں لے کر آئیں۔ واہ، ہماری مساجد کا نظام سنبھالنے والے ائمہ اور خطبہ سبحان اللہ، ان کے بچوں کو لے کر آئیں، سبحان اللہ، مشائخ اعظام ان کے بچوں کو لے کر آئیں، بہت زبردست، اور سادات کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک ہے، ہمارے جامعۃ المدینہ میں برکت ہو جائے گی اور برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، تو ان کو لے کر آئیں۔ اسی طرح ہمارے جامعۃ المدینہ کے معاونین کئی اس طرح کے ہیں جو سال ہا سال سے خرچ کر کچھ رہے نہ ہیں، کچھ تعمیر تعاون کر کر کے رہے ہیں۔ دیے، ہمارے کچن میں معاون ہیں، سیلریز میں معاون ہیں، ڈونیشن سیل لگا کر دے رہے ہیں ہمیں۔ دین کی محبت ان کے دلوں میں ہے تو ان کی نسلوں میں بھی علماء پیدا ہوں، واہ، تو اس پر بھی اگر توجہ کی جائے اور کوشش کی جائے اور ان کے بچوں کو بھی لایا جائے۔ بقیہ سارے کے سارے عاشقان رسول ہی ہمارے ہیں، بے شک، سب پر انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھا جائے اور بھرپور انداز میں ان کو لا کر داخلوں کی صورت کروائی جائے۔ ماشاءاللہ، ان کاموں کے لیے انفرادی کوشش کریں کیونکہ ذرائع بھی اس میں اختیار کرنے پڑیں گے۔ انفرادی کوشش، 1 to 1 ملاقات، اس سے انشاءاللہ فائدے زیادہ ہوں گے۔ اب بعض اوقات کچھ ایسی سوالات ہوتے ہیں ان کے والدین کے، والد جو سرپرست صاحبان ہیں، کچھ سوالات ہو سکتے ہیں، اطمینان قلبی دلانا جی، پڑتا ہے تو بعض کچھ ان اوقات۔ سے بات چیت کی جائے، ان کو فضائل بتائے جائیں کہ آپ کا بیٹا عالم بن جائے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ماشاءاللہ۔ بنے اور گا۔ دیکھیں کہ مدنی چینل میں بہت سارے سلسلے اس طرح کے لاتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اور خود آپ کی ویب سائٹ جو ہے جامعۃ المدینہ کی، یہ بھی دکھائی جا سکتی، جی جی، اور اس کے ذریعے سے بھی ترکیب بنے گی انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ مدنی پھول بھی سنے کہ ہمیں چھٹیوں میں ایک یہ اہم ترین کام ہے جامعۃ المدینہ کے لیے اسلامی بھائیوں کو تیار کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں بھی
اور پھر جو خاص افراد بتائے گئے ہمارے ائمہ، خطبہ اور ہمارے ذمہ داران کے بچے ہیں، ان کو داخل کروایا جائے، مشائخ کرام کے بچوں کو داخل کروایا جائے، اور الحمدللہ اس وقت بھی ایک تعداد میں ان کے بچے جو ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ میں جی زیر تعلیم ہیں۔ مزید سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل رضا عطاری، درجہ دورہ حدیث شریف، فیضان مدینہ، فیصل آباد۔ عالیہ عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ایک بہترین عبادت اعتکاف بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ کا اور 10 دن کا اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے کے اجتماعی اعتکاف کیسے کامیاب ہوں، اس کے لیے ایک طالب العلم کیا کوشش کر سکتا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، خود اعتکاف کریں اور اوروں کو بھی دعوت دیں، جس طرح داخلوں کے لیے عرض کیا اس طرح دعوت دیں۔ تو حاجی فضیل رکن شورا جو ہیں یہ نیک اعمال اور دیگر بہت سارے شعبوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے بھی ذمہ دار ہیں۔ آئیں سنیں یہ کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جامعۃ المدینہ کے پیارے پیارے طلبہ کرام، رجب المرجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اور شعبان کا مہینہ میرے آقا کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا مہینہ ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آنسوؤں کے ذریعے اس کی آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو ظاہر ہے فصل وہی کاٹ سکے گا، پانی سے آبیاری وہی کر سکے گا جو بیج بوئے گا۔ تو رجب المرجب بہت مبارک مہینہ ہے، عبادتوں کے مہینے آ گئے، عبادت پر خوب کمر باندھ لیجئے اور خوب ذکر و اذکار کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، تلاوت کلام مجید کو بڑھا دیجئے، سنت قبلیہ، نوافل بعدیہ، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین اور پہلے سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کثرت کیجئے اور عبادت کا بیج بو دیجئے۔ خاص کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ 92 نیک اعمال کو لے لیجئے اور اس کے مطابق اپنا وقت گزارنے کی ترکیب کیجئے۔ ان 92 نیک اعمال میں عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، تصوف بھی ہے، معرفت بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سنتیں بھی ہیں، آداب بھی ہیں، ظاہر کی بھی اصلاح ہے، باطن کی بھی اصلاح ہے۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں؟ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں؟ یہ بھی ان نیک اعمال میں بصورت سوالات موجود ہے۔ تو اس کے مطابق وقت گزارنے کی پکی نیت کر لیجئے، اور شعبان المعظم میں بھی خوب روزے رکھنے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے کئی ایک معمولات سے فارغ ہو کر ماہ رمضان میں اعتکاف کر لیتے۔ پھر ان قریب ماہ رمضان کا مبارک اور محترم مہینہ آنے والا ہے۔ آ رہا رمضان ہے، پھر آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، پھر آ رہا رمضان ہے۔ ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے، ہر گھڑی رحمت بھری، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ رات کو نماز پڑھنے والے کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں اسے عطا کی جاتی ہے۔ روزانہ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں جمعہ مبارک مل جائے تو کیا بات ہے، ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کا سونا عبادت، عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کی تو کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ پھر رمضان میں شب قدر بھی ہے، اور شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف بھی کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا۔
اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا آپ اہتمام فرماتے ہیں. ایک مرتبہ کسی مجبوری سے آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے شوال کے ایک عشرے میں اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ سفر کے سبب آپ کا اعتکاف رہ گیا تو آپ نے آئندہ رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا. تو رمضان میں اعتکاف بھی ہے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تمام طلباء کرام اعتکاف کر لیجئے. کاش پورے مہینے کے اعتکاف کی سعادت مل جائے. آخری عشرے کا تو اعتکاف ضرور ضرور اور ضرور کیجئے. واقعی رمضان کی برکتیں صحیح معنوں میں پانی ہیں تو اپنا پورا مہینہ مسجد میں گزاریں. رمضان آتا ہے، نقشہ ہی بدل جاتا ہے، نظام تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہے، عاشقان رسول چوک در چوک مسجد میں آتے ہیں. تو کاش ہمارے طلباء کرام مسجد میں آ جائیں، مسجد میں رک جائیں، ایک ماہ کا اعتکاف کر لیں اور خوب ان آنے والوں کو نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، دین کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، نیکیاں کریں، نیکیاں کروائیں اور پورے شیڈیول کے مطابق چلیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملے گی. میرے طلباء کرام چھٹیوں کا فائدہ اٹھا لیجئے. نیکی کی چھٹی تھوڑی ہے، ہاں نیکی کی چھٹی نہیں ہے، روز نیکیاں کرنی ہے. نیکیوں کی بہت ہمیں ضرورت ہے. وقت کی قدر کیجئے، یہ لمحات بار بار نہیں آتے. اللہ ہمیں رمضان دکھا بھی دے، کیا پتہ ہمیں رمضان ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. اللہ والے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، کوئی بھی وقت اپنا ضائع نہیں کرتے تھے. جی ایک بزرگ حدیث پاک لکھا کرتے تھے اور جب قلم میں قط لگاتے تھے تو اس وقت گو کہ قط لگانا بھی نیکی کا کام، ثواب کا کام، لیکن ساتھ ساتھ ذکر کرتے تھے. ایک پنتھ دو کاج. جی ہاں، تو فائدہ اٹھا لیجئے، فائدہ اٹھا لیجئے، وقت کی قدر کر لیجئے. ابھی موقع ہے، نیکیاں کر لیں، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ عز و جل. رکن شورا حاجی فضیل دامت برکاتہ عالیہ کے ہم نے مدنی پھول سنے. تو اعتکاف کی بھی ہمیں سعادت حاصل کرنی ہے. اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام جب سال پورا ہوتا ہے تو 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے بھی مسافر بنتے ہیں. تو اس میں بھی ہمت فرمائیں اور مدنی قافلے کے بھی سفر کی سعادت حاصل کریں. یہ امیر اہل سنت کا فرمان ہے کہ ہمیں زندگی بھر میں یکمشت ایک بار 12 ماہ سفر کرنا ہے. آئیے اس حوالے سے ہم رکن شورا حاجی امین قافلہ کے مدنی پھول سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی لبیک میرے پیارے نگران پاکستان اور ہمارے اسد بھائی، میں حاضر ہوں. الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی بزرگوں کی سیرت پر چلتے ہوئے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور اپنے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کو سنتوں کا پیکر بنانے کا عزم رکھتی ہے. اور اس کام میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو طلباء کرام ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کے ہر سال کثیر طلباء کرام جو ہیں یہ 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں. اور گزشتہ سال جو ہے 800 سے زائد اسلامی بھائی جو ہمارے جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہیں انہوں نے 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کیا. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو عاشقان رسول 12 ماہ یکمشت مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں کتنی پیاری دعا دی ہے. آئیے اے میرے طلباء کرام، اے میرے اساتذہ کرام، آپ کو بھی یہ دعا سناتا ہوں. امیر اہل سنت نے کچھ اس انداز سے دعا عطا فرمائی، یہ آپ بھی سماعت فرما لیں. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یکمشت 12 ماہ سفر کی سعادت حاصل کر لے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اندازہ کیجئے کتنی پیاری دعا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائی. اور میں آج اسلام آباد میں حاضر ہوں، یہاں ہمارے 12 ماہ سفر کرنے والے عاشقان رسول جمع ہیں. میری چند طلباء کرام سے بات ہوئی، مجھے ایک طالب علم جو ہمارے
بڑے درجے میں پڑھتے ہیں، مجھے کہنے لگے، ایک واقعہ بتانے لگے کہ ہم فلاں جگہ مدنی قافلے میں تھے پاکستان کے ایک شہر میں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا حالت ہی کچھ ایسی ہے۔ کہا ایک گاؤں میں مدنی قافلہ گیا تو وہاں گھر تو آباد ہیں، گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن مسجد آباد نہیں ہے، اللہ کا گھر آباد نہیں ہے۔ ہم جس مسجد میں گئے وہاں صرف 2 بزرگ جو بڑی عمر کے تھے وہ نماز پڑھنے آتے تھے، وہاں کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی، اسلامی بھائیوں کی، وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے دوبارہ وہاں بھیج دیں۔ ہم کبھی 12 دن اور ایک ماہ کے لیے بھیجتے ہیں، تو طالب علم کہنے لگے مجھے دوبارہ بھیجیں وہاں پر۔ میں نے کہا ہم آپ کو دوبارہ بھیجیں گے۔ اور پھر وہ بیچارے رونا شروع کہنے لگے کہ میں اس کے علاوہ بھی مجھے 6 ماہ ہو چکے ہیں سفر کرتے ہوئے، کئی ایسے علاقوں میں جانا ہوا جہاں ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو جمعہ کی نماز میں مسجد میں آتی ہے، اور کئی ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جو عید کی عید مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کہا ہم پہلے سنا کرتے تھے، لیکن جب آنکھوں سے جا کے دیکھ رہے ہیں، کبھی بلوچستان میں جا رہے ہیں، کبھی KPK میں جا رہے ہیں، تو کبھی اندرون سندھ جا رہے ہیں، تو پنجاب کے اطراف کے علاقوں میں جا رہے ہیں، کبھی کشمیر کے علاقوں میں جا رہے ہیں، کبھی گلگت کے اطراف میں جا رہے ہیں، کہ جب وہاں جا کے ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو مسجدوں سے دور ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے دور ہے، تو کہا دل روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ کہا آپ ہمیں دوبارہ بھیجیں، بس دل کرتا ہے کہ انہیں علاقوں میں جا کے بس جائیں اور وہاں سنتوں کی خدمت کریں۔ یہ میں ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو 12 ماہ سفر کرنے سے جہاں یہ جذبہ ملتا ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو عام کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک تعداد ہے جو 12 ماہ سفر کرتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ باعمل بننے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، علم دین حاصل کر کے اس کو پھیلانے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، مساجد کی حالت دیکھ کر ان کو آباد کرنے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے، اور یہ ذہن بنتا ہے کہ ہر گاؤں میں ہمارا مدنی قافلہ جائے، نیکی کی دعوت دیں۔ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو 12 ماہ سفر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے کئی ایسے مسلمانوں کو مسجد میں لے کر آئے جو ہفتے کے ہفتے، بعض تو مہینے کے مہینے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور بعض ایسے تھے جن کو عرصہ گزر گیا نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تھے۔ تو مدنی قافلوں میں سفر کر کے ایسوں کو نمازی بنانے کا موقع ملتا ہے، ایسے جو مسجدوں سے دور ہیں ان کو مسجدوں کے قریب لانے کا موقع ملتا ہے۔ کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، نماز کورس کے لیے اسلامی بھائیوں کو لے کر آ گئے، 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے لیے لے کر آ گئے، مدرس کورس کے لیے لے کر آ گئے، قاعدہ ناظرہ کورس کے لیے لے کر آ گئے، تاکہ وہاں کے اسلامی بھائی بھی خود مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں، خود وہاں صدائے مدینہ لگائیں، وہاں سے ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی چلائیں، وہاں خود بھی باعمل بنیں، نمازی بنیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، اپنے محلے والوں کو نمازی بنائیں۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام اور جو طلباء کرام سن رہے ہیں ان سب سے عرض کروں گا آپ بھی ہمت کریں، اور امیر اہل سنت نے جو سوچ دی ہے اور آپ کا یہ جو فرمان ہے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، یہ سفر ضروری ہے۔ آج آپ غور کریں، آپ جس علاقے، جس شہر، جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، کیا وہاں مدنی قافلوں کی ضرورت ہے؟ میرا حسن ظن ہے کہ آپ سوچ کے ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، ہاں ضرورت ہے تو ہاتھ اٹھا لیں۔ میرے اساتذہ کرام بھی غور کر لیں کہ آپ کے علاقوں میں مدنی قافلوں کی ضرورت ہے نا؟ تو پھر کیوں نہ ہم 12 ماہ کے لیے خود سفر کریں، اور جہاں جہاں ضرورت ہے ہم سفر کر کے ان ضرورتوں کو پورا کریں۔ خالی پاکستان نہیں، ہمیں تو بیرون ملک کے لیے بھی اسلامی بھائی چاہیے جو دنیا بھر میں پیارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو عام کرنے والے بنیں۔ ایک مقام پر پیارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، ہماری منزل مدنی قافلوں کے ذریعے ساری دنیا میں پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو عام کرنا ہے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی بھی ہمت کریں، جنہوں نے ابھی تک 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا، آپ بھی اپنا نام لکھوائیں، اور امتحانات کے بعد آپ بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے خوب سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ثاقب اتاری درجہ دورۃ الحدیث جامعۃ المدینہ فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کو رمضان المبارک میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اب جامعۃ المدینہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک طالب علم رمضان المبارک کے اندر عطیات کیسے جمع کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیں سارے دعوت اسلامی والے مدنی عطیات جمع کریں، اور جس شعبے پر تقریباً 2.25 ارب روپے دعوت اسلامی کے خرچ ہوں، وہ شعبے والے نہ کریں یا کم کریں، اچھا تو نہیں لگتا نا؟ اور کتنی پیاری بات امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں، جس کا کھانا اسی کا کھانا۔ جامعۃ المدینہ میں سال بھر رہیں، اساتذہ کا انتظام دعوت اسلامی نے کر کے دیا، عمارت دعوت اسلامی نے بنا کر دی، اس کے سارے اخراجات، لائٹ، کچن، کھانا پینا، سونا، سب کا انتظام دعوت اسلامی کرے، اور طلبہ کے لیے ہو رہا ہے نا۔ اور طلبہ جب چھٹی ہو تو وہ ہاتھ میں نہ آئیں، رابطے میں نہ آئیں، تو اپنے استاد صاحب سے رابطے میں رہیں، ناظم صاحب سے رابطے میں رہیں، اور جو بھی آپ کا شہر ہے، علاقہ ہے، آپ کا گاؤں ہے، وہاں پر مدنی عطیات عشر کی صورت میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فطرے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، اور صدقات نافلہ کی صورت میں اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقربا سے ترکیب بنا کر اس کی صورت بنائیں۔ اور غالباً یہ عید کے بعد طلبہ بہت سارے جمع بھی کروا رہے ہوتے ہیں، اچھا آن لائن بھی جمع کرانے کی صورتیں شاید ہیں کہ وہیں جمع کرا دیں، اپنے جامعۃ المدینہ کی رسید لے لیں، وہاں بھی جمع کروا سکتے۔ اچھا ای رسید کا نظام بھی ہوگا آپ کے اس میں نا؟ تو ای رسید کے ذریعے تو خود ہی ہو جاتا ہے کہ کس شعبے نے یہ ترکیب بنائی۔ جن جن طلباء کرام کے پاس یہ سہولت ہے تو وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ جی درست۔ دوسرا یہ بھی آپ نے ذکر تو فرما دیا، لیکن تھوڑا سا مزید اگر ہو نا کہ اپنے جتنے بھی اعزاء و اقارب ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کے گھروں سے فطرہ، ان کے گھروں کی زکوٰۃ، اپنا گلی، اپنا محلہ، اور جہاں جہاں امامت فرماتے ہیں، خطابت فرماتے ہیں، وہاں اپنے مقتدیوں سے بھی عطیات جمع کرنے کی صورت کی یہ جو جائے۔ ہمارے ڈونیشن سیل والے خصوصی طور پر بھی ماہ رمضان کے لیے عارضی مدنی بستے لگتے ہیں، اس کو ہم نے خصوصی کا نام دیا ہے، تو اس میں بھی اگر یہ حصے دار بنے، وقت دیں، تو امید ہے کہ بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ بعض جامعۃ المدینہ میں یہ ماحول بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارے ناظم صاحب، اساتذہ کرام، طلبہ کرام کے گھروں میں، ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں باقاعدہ مدنی حلقوں کی صورتیں کرتے ہیں۔ اس سے بھی خاص مدنی عطیات کے مدنی حلقے، تو اس میں بھی اچھی ترقی بن اور اس جاتی میں ہے۔ دیکھیں کہ نیکی کی دعوت بھی اور مدنی عطیات، ویسے تو اگر چندے کا کہیں تو یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، چندہ اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں بھائی، جیسے افطار اجتماع اگر رمضان شریف کی ترکیب ہے، اور اس طرح شعبان میں بھی موقع بنتا ہے۔ بالکل، ماہ رمضان میں جمعۃ المبارک کی جھولیاں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر تراکیب کی صورت ہوتی ہے۔ مجلس سے رابطے میں رہ کر اپنے مجلس سے رابطے میں رہیں، اور اپنے ناظم کی تنظیمی ذمہ داران سے رابطے میں رہیں، ناظم سے اجازت لے لیں، اور ڈونیشن سیل کا جو ہمارا شعبہ ہے ان کی اجازت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہم نے مدنی عطیات کی ترغیب پر بھی مدنی پھول سنے، تو واقعی یہ بھی ادائے مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے، ہمیں دینی کاموں کے لیے اپنے جامعۃ المدینہ کو خود کفیل کرنے کے لیے مدنی عطیات بھی جمع کرنے ہیں۔ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اس میں بھی ہمارے لیے ثواب کی صورتیں بنیں گی۔ اور اسی طرح آج کے پروگرام کا چونکہ عنوان ہی یہ طلبہ کرام چھٹیاں کیسے گزاریں، اور شروع میں ہم نے یہ مدنی پھول بھی سنے، انفرادی عبادت، گھر میں جو نیکی کی دعوت کے سلسلے کرنے ہیں، اسی طرح نئے اسلامی بھائیوں کو جامعۃ المدینہ کے لیے تیار کرنا ہے، اس کے مدنی پھول سنے۔ اراکین شورا سے ہم نے اعتکاف اور مدنی قافلے کے بارے میں بھی سنا، اور ہم نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ آخر میں آپ کو مفتی اہل سنت قبلہ مفتی قاسم صاحب کے مدنی پھول بھی سنائیں گے کہ انہوں نے طلبہ کرام کو چھٹیاں گزارنے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ تو آئیے ان کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ مصعب، کون کون سی ایسی مصروفیات ہو سکتی ہیں کہ جو اس وقت میں اپنائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں مصروفیات جو ہے نا، جس بندے نے کچھ کرنا ہے اب یقین کرے اس کے لیے یہ چھٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک، مجھے اب 1 سال کی چھٹی دے دیں، سبحان اللہ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پاس پڑھنے کے لیے اتنا کچھ ہے ماشاءاللہ، کہ میں نے اکثر تو جنت کی لائبریری کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں جائیں گے تو سارا ادھر مطالعہ کریں گے، لیکن یہی پڑھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ وہ پورا نہیں ہوتا۔ اب کیا کریں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز بما سنتوں اور نوافل کے اس کو اپنا معمول بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت اسے اپنا معمول بنائیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو روزانہ ایک منزل پڑھنے کا فرمایا گیا نا، قرآن پاک کی 7 منزلیں، یعنی 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو قرآن پورا ہو جاتا ہے، تو بھائی 7 دنوں کے اندر ایک قرآن پاک ختم کر لیں، نہایت فضیلت والی چیز ہے، اور قرآن سراسر شفا ہے، ہوا شفاء وہ شفا ہے، تو لہذا قرآن پاک کی تلاوت۔ اچھا اتنی نہیں کر سکتے تو چلے جتنی کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ یاسین کا روزانہ پڑھنا، اسی طرح سورہ ملک کا جو رات کو تلاوت کرنا، اسی طرح سورہ دخان کی رات کو تلاوت کرنا، کہ سورہ دخان کی جو تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ ملک کی جو رات کو تلاوت کرتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ایک مرتبہ پڑھیں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہذا یہ اعمال جو ہیں یہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے۔ اچھا اس کے علاوہ بہت اچھا ہوگا کہ جب آپ فارغ ہیں تو یہ صورتیں زبانی یاد کر لیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ دخان اور سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ روزانہ بھی پڑھیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا، تو سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا معمول بنا لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ اچھا پھر یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیں، کیونکہ ترجمہ تفسیر پڑھیں گے نا تو یہ سمجھ آ جائیں گی ساری۔ تو اب جب آپ تلاوت روزانہ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب آپ سورہ رحمان پڑھیں گے اور جنت کے واقعات اور جنت کی باتیں پڑھیں گے اور خدا کی نعمتوں کا پڑھیں گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو، اور ساتھ میں نعمتیں 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 یہ چل رہی ہوں گی۔ سورہ واقعہ پڑھیں گے، اس میں جب آپ جنتیوں کے بارے میں پڑھیں گے، اصحاب الیمین کہ دائیں طرف والے کیا ہے، فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ تو جب جنت کے پھلوں کی، نعمتوں کی، وہاں کے بچھے ہوئے کارپٹس کی، وہاں کے بچھے ہوئے جو ہے وہ تختوں کی اور زیورات کی، جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جنت کا اشتیاق، آخرت سے محبت، خدا سے محبت آپ کی بڑھ جائے گی۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے دلائل پڑھیں گے کہ وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ اس نے سبزہ پیدا کیا، درخت پیدا کیا، آسمان و زمین کا نظام چلا رہا ہے، سورج چاند سب ایک نظام سے چل رہے ہیں، اور وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شانیں پڑھیں گے تو اب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو لہٰذا یہ معمول بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں یعنی سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور یہ جو صورتیں ہیں، اسی طرح اس کے علاوہ وہ صورتیں جو ہم عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جیسے 30ویں پارے کی جو صورتیں ہوتی ہیں، ان صورتوں کو زبانی یاد کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے پڑھ لیں۔ آپ صراط الجنان سے آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کا پورا مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا۔ اچھا تیسرے نمبر پہ اگر آپ مطالعہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مجھے مطالعہ کرنا ہے، آپ صراط الجنان کو پکڑیں اور مطالعہ شروع کر دیں، اور جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اچھا اسی طرح امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کو پڑھیں، فیضان نماز اسے پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اور مکتبۃ المدینہ کی المدینۃ العلمیہ کی بڑی زبردست کتابیں چھپی ہیں، اب وہ پڑھ لیں۔ تو جس نے مطالعے کی طرف جانا ہے وہ اس طرف چلا جائے۔ اچھا اسی طرح وہ کتاب سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں، حلیت الاولیاء کا جو ترجمہ ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جو اس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے
حالات، واقعات، کرامات، فضائل، تعلیمات کا بیان ہے. کیا خوبصورت اللہ والوں کی باتیں. اچھا اسی طرح صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں پرٹیکولرلی المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہیں. عشرہ مبشرہ کے بارے میں، پھر عشرہ مبشرہ کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں، پھر صحابیات کے بارے میں، پھر ازواج مطہرات کے بارے میں وہ پڑھیں. خواتین کا ذوق جو ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھنے کا، صحابیات کے بارے میں پڑھنے کا، تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا. تو یہ والی چیزیں ہوگی. اچھا اس کے علاوہ آپ نے اوراد و وظائف میں جو شامل کرنا ہو تو آپ کچھ تسبیحات شامل کر رہے ہیں. میں 2 تسبیحات آپ کو عرض کرتا ہوں. نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. سب سے افضل کلمہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کلمے کے فضائل کے برابر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں. تو یہ کلمہ پڑھیں آپ، اس کی تسبیح کر لیں، 1 2 3 4 جتنی تسبیحات پڑھ سکیں. اچھا اسی طرح دوسری تسبیح عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ تسبیح ہے، فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن. فرمایا کہ یہ تسبیح، یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پر بڑی ہلکی ہے، یوں کر کے بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن میزان عمل میں بڑی بھاری ہے اور رحمان کی بارگاہ میں بڑی پیاری ہے. میزان میں بھاری، خدا کو پیاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تسبیح جو ہے، یہ 1 تسبیح 2 تسبیح یہ دن میں پڑھ لیں. اچھا اس کے علاوہ دلائل الخیرات شریف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا مجموعہ. آپ درود پاک پڑھیں، اتنے پیارے درود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری شانوں کا بیان ہے، آپ وہ پڑھیں. تو یہ اوراد و وظائف جو ہے یہ آپ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء.